السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لکبیرۃ الا علی الخاشعین، صدق اللہ العظیم۔ محترم صدر مجلس، اساتذہ کرام، معزز سامعین، آج میں جس عنوان پر تقریر کرنے جا رہا ہوں وہ ہے نماز کی اہمیت۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 70 سے زائد مقامات پر ارشاد فرمایا: اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، کیونکہ نماز دین کا ستون، جیسے بغیر ستون کے عمارتیں قائم نہیں کی جا سکتی، ویسے بغیر نماز کے دین قائم نہیں کیا جا سکتا۔ نماز مومن کے معراج ہے، چہرے کا نور ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور اللہ کی رضا کا سبب نماز، ایمان کا جز نماز، بدن کی چاہت نماز، فرشتوں کا محبوب عمل نماز، جنت کی کنجی نماز۔ بے شک نماز ہی قبر میں چراغ ہے، منکر نکیر کے سوالات کا جواب ہے۔ اور ارشاد ربانی ہے: ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور 5 وقت کی نماز ہر بالغ مسلمان پر فرض کی گئی اپنے مقررہ وقت پر۔ لیکن افسوس کہ آج 100% مسلمانوں میں سے 90% مسلمان بے نمازی ہیں۔ آج ہم گھر بیٹھے بیٹھے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، دکانوں پر بیٹھے بیٹھے ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کا سجدہ کرنے سے انکار کر دیتے ہیں، اور ہمیں ذرا بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ شیطان نے ایک سجدے کا انکار کیا، اللہ تعالیٰ نے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملعون قرار دیا۔ اور ہم جو دن بھر میں نہ جانے کتنے سجدوں کا انکار کرتے ہیں، ہم نے کبھی سوچا ہے کہ ہمارا کیا ہوگا؟ عزیزان ملت، آخرت میں جب دوزخیوں سے پوچھا جائے گا کہ تم کس جرم کی پاداش میں جہنم میں ڈالے گئے، تو ان کا پہلا جملہ یہی ہوگا کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آج ہم اپنی کامیابی ڈھونڈنے کے لیے نہ جانے کہاں کہاں گردش کرتے ہیں، اور یہاں مؤذن کہتے کہتے بوڑھا ہو گیا: حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ لیکن ہم نے کبھی اس کامیابی پر غور نہیں کیا، جبکہ اللہ رب العزت نے کامیاب ایمان والوں کی ایک صفت یہ بھی بیان کی: والذین هم علی صلاتهم یحافظون، اور وہ اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ تو پھر کیوں آج اذان کی آواز سن کر ہمارے قدم مسجد کی طرف نہیں بڑھتے؟ حاضرین محفل، آج ہمارے ارد گرد بہت سی مسجدیں موجود ہیں، اور نہایت ہی خوبصورت مسجدیں موجود ہیں، لیکن افسوس کہ ان مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد بہت ہی کم ہے، کیونکہ ہم نے مسجد بنانے کی محنت تو کی، لیکن نہ تو خود نمازی بن سکے اور نہ ہی لوگوں کو نماز کی دعوت دی۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایما کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا۔ جناب علی، آج ہم مسجدوں کے لیے سر کٹانے کو تو تیار ہیں، لیکن مسجد کی طرف جانے کے لیے تیار نہیں۔ آج مسلمانوں کی بستیوں میں مسجدیں ویران پڑی ہیں۔ آج بے نمازی ہونے کے باوجود ہم خود کو مسلمان کہتے ہیں۔ ہم کس بنا پر خود کو مسلمان کہتے ہیں، جبکہ کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے۔ نہایت ہی افسوس کی بات ہے، جس امت کے پاس کربلا کی تاریخ ہے، وہ امت نماز چھوڑ رہی ہے۔ اسلامی بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کو قائم کریں، نماز کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ بس اپنے کردار کا تو غازی بن جا، جیت نہ پائے کوئی تجھ سے، ایسی تو بازی بن جا۔ توڑنے والے خود بنائیں گے مسجدیں اپنی، شرط یہ ہے کہ پہلے تو نمازی بن جا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نماز کے ذریعے رجوع کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب اگلے مقرر ہیں ابو حمزہ منڈیار۔